تبت يدا ابی لہب وتب. یہاں تک کہ وہ بازار کے شریر لڑکوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیتا اور ان سے کہتا کہ ان کو پتھر مارو 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 لیکن اس کا ظلم یہی نہیں رکا. اس کی بیوی یعنی رسول اللہ کی چاچی ام جمیل جو کمال کی خوبصورت عورت تھی نئے نئے طریقوں سے نبی کو پریشان کرتی. آپ سب تو مکہ کے بڑے سردار ہیں، پھر احمد کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح کہا، بائیکاٹ کرو اس کا. ہاں بائیکاٹ کرو اس کا. صحیح کہا، ہاں بائیکاٹ کرو اس کا. اور حد تو جب ہو گئی جب اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں، کیونکہ ان دونوں کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمہارا چہرہ بھی مجھ پر حرام ہے اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا. بابا ہم آج ہی انہیں طلاق دیتے ہیں. دن شام میں ڈھل گئے، شامیں راتوں میں ڈھل گئیں، لیکن ابو لہب کے ظلم میں کوئی کمی نہ آئی. اے مکہ والو، میرے بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانہ. اس کی بات مت سننا. اور جب اس کے ظلم کی انتہا حد سے پار ہو گئی تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے 10ویں سال میں سورہ لہب کو نازل کیا. ابو ہادی ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت يدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. آئیے اب اس صورت کو سنیمیٹک انداز سے سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. تو پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب. پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور برباد ہو گیا وہ. اب یہاں پر دو باتیں ہیں جو نوٹ کرنے والی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پوری آیت ہے یہ آیت اصل میں پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں گے، اصل میں اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے. جس لمحے اس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی اسی لمحے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. تو یہ کام 100% ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں. لیکن ابو لہب پھر بھی باز نہ آیا. جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ لوگوں سے کہتا، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے. کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ؟ صحیح سلامت تو ہیں. ہم جنگ بدر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بری طرح وہ مرا اور کس طرح سے آیات بالکل سچی ثابت ہو گئی. اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی دوسری بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، کہ ہاتھوں کی ہی کیوں بات ہو رہی ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گئے؟ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ سر ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، ہارٹ فیل ہو گیا؟ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ میں کہتا ہوں اس کے لیے نا آپ یہ سین دیکھیے. چلیے اس سین کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں. اس سین میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کیسے ایک سپاہی نے، ایک فائٹر نے اپنے ہاتھ میں ایک تلوار لی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خود کو بچانے کے لیے اس کے پاس شیلڈ ہے، ایک ڈھال ہے. تو اگر کسی انسان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ تو وہ وار کر سکے گا اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکے گا. تو پھر ان دی اینڈ آپ برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے اور اگلا حملہ پھر آپ ہی کے اوپر ہوگا. بالکل اسی طرح ہم ابو لہب کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کا مال، اس کے بیٹے، اس کے کنیکشن، اس کے تعلقات، اس کی پاور، سب کے سب برباد ہو گئے. کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا. اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب وہ مرا تو اتنی بری موت مرا، اتنی بری موت مرا کہ کوئی اسے چھونے والا نہیں تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. کئی دنوں تک اس کی لاش سڑک پر سڑتی رہی، لوگ پریشان ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس کے اپنے لڑکوں نے بھی اسے چھونے سے، گھر میں رکھنے سے منع کر دیا. ارے ابو لہب کے بیٹو، اپنے باپ کی لاش تو ٹھکانے لگاؤ، بدبو سے لوگ الٹی کر رہے ہیں. اب آتے ہیں آیت نمبر 2 پر. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ ہی اس کا کوئی مال اس کے کام آیا، نہ ہی اس کی کوئی اولاد اس کے کام آئی. اصل میں یہ آیت جواب ہے اس بات کا جو ابو لہب اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا، اگر وہ سچا ہے دے دوں گا مال و دولت اللہ کو اور بچا لوں گا خود کو جہنم سے.
اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کسب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمائی کے، ارننگ کے۔ کبھی کبھی لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، باپ دادا نے ان کے کما کے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، پر یہ کسب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اپنی کمائی کے، جو آپ نے خود کمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ